حیوان میں تو خیر و شر کی تمیز نہیں ہے نا. کسی حیوان کے نزدیک جو ہے وہ تمام اخلاقی اقدار جو ہمارے نزدیک پرائرٹی ہونی چاہیے کسی حیوان کے نزدیک تو نہیں ہے. یہ وہ روحانی وجود ہے جو اصل میں گویا کہ جس کا تغذیہ قرآن حکیم ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ روزے کی عبادت اس کا جو دو آتشہ پروگرام ہے، دو گنا پروگرام ہے. دن بھر کا روزہ رکھو تاکہ تمہارے حیوانی وجود کو کوئی کمزوری لاحق ہو، حیوانی تقاضے انہیں کنٹرول کرو. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، وہ شخص کہ جو اپنے رب کے سامنے حاضری کے خوف سے لرزاں و ترساں رہا، اپنی خواہشات نفس کو، اس منہ زور گھوڑے کو لگام دیے رکھی، ہوائے نفس. فإن الجنة هي المأوى، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جنت ہوگی. تو دن بھر کے روزے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو تمہارے حیوانی تقاضے ہیں انہیں کنٹرول کرو گے. اگرچہ حلال شے آپ کے پاس موجود ہے، فریج ہے، بہترین مشروب ہے، انواع و اقسام کے کھانے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ کہ کیا شے آپ کو روک رہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کھائیں. اب کم سے کم اس کا یہ تقاضا تو نکلنا چاہیے نا کہ اس ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو آپ نے اپنے لیے حرام ٹھہرایا، جان بوجھ کر کھا لیا. تو صرف یہ نہیں کہ ایک روزہ رکھیں گے، 60 پیدر پہ روزے رکھنے پڑیں گے، کفارہ ادا کرنا ہوگا نا. تو کم سے کم اس کا منطقی نتیجہ یہ تو نکلنا چاہیے کہ سال کے 11 مہینے جو باقی ہیں اس میں اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ان سے تو بچو. اس ایک مہینے میں تو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے لیے حرام کیا ہے، یہ نتیجہ تو نکلنا چاہیے. تو دن بھر کے روزے کے نتیجے میں انسان کو کنٹرول حاصل ہوتا ہے اپنی اس خواہشات نفس کو، نفس کے بے جو منہ زور گھوڑا ہے اس کو لگام دینے کا. اور وہ روح کے جو کہیں ہمارے مادی غلاف کے اندر کہیں دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، سسک رہی ہے، زخم خوردہ ہے، اسے سانس لینے کا موقع بھی نہیں مل رہا، اس لیے کہ ہمارے حیوانی تقاضے اس درجے منہ زور ہیں کہ روح کو موقع نہیں مل رہا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو پیدا کر سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا یہ مادی جسم اسی زمین سے آیا تھا اور اسی کے اندر جو ہے خاک میں مل کر خاک ہو جائے گا، لیکن ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف جا رہے ہیں. کیا شے ہے یہ؟ روح ہے ہماری، وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، وہ اللہ کی طرف مراجعت کر جائے گی. تو دن بھر کے روزے کا یہ نتیجہ تو کم سے کم نکلے گا نا کہ ہمیں اپنی اس حیوانی تقاضوں کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑے گی، ان کو کوئی ضعف لاحق ہوگا، اور وہ روح کے جو اندر کہیں کسمسا رہی ہے، کہیں سسک رہی ہے، بمشکل وہ سانس دے رہی ہے، اسے موقع ملے گا کہ وہ رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا کر سکے. اب گویا کہ یہ وقت وہ ہے کہ جس میں انوار و تجلیات کا اصل منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم، اس کے انوار و تجلیات کی بارش ہو، اور اب گویا کہ اس روح کو وہ غذا فراہم ہوگی کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگی. یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے، دن بھر کا روزہ اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک وقت صرف کرنا، خواب و تراویح کا نظام تو کم سے کم نظام ہے نا، ورنہ مطلوب تو یہ ہے کہ رات کا اکثر و بیشتر حصہ قرآن پڑھا جائے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پڑھا جائے، بیٹھ کر تلاوت کی جائے، قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کی افہام و تفہیم ہو، اس کی درس و تدریس ہو. اصل شے تو یہ ہے. 2 احادیث ایسی ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی عبادت جو دن کا روزہ ہے اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ان دونوں چیزوں کو جمع کیا. ان میں سے ایک حدیث تو میں نے ابھی جو ابتدا میں جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا تھا اس میں میں نے بیان کر دی تھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص بھی رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان، دل کے یقین کے ساتھ، یہاں وہی روح تقوی کہ روزے کی حالت میں کوئی غلط عمل نہ ہو، نافرمانی کا عمل نہ ہو، وہ شے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، جس سے منع کر دیا ہے، ان چیزوں سے انسان مجتنب رہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اور اللہ سے بہترین ریوارڈ کی امید میں
کہ اس اللہ کے حکم سے میں نے اس دن بھر کا روزہ رکھا ہے، اس کے تمام جو بھی تقاضے تھے ان کو پورا کیا ہے، وہ روح تقویٰ پیدا کرنے کی بھی کوشش کی ہے، گناہوں سے مجتنب رہا ہوں، اور اس امید پر رہا ہوں کہ اس مہینے کی 1 مہینے کی ایکسرسائز جو ہے سال کے بقیہ مہینوں پر بھی اپنی کوئی نہ کوئی ریفلیکشن رکھے گی۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کے جتنے بھی گناہ اس کے تھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس سے بڑی خوشخبری اور نوید ہو سکتی ہے کوئی؟ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، اسی حدیث کا دوسرا حصہ، وہ صیام و قیام دونوں کو جمع کیا حضور نے ایک حدیث میں، اس لیے کہ روزہ کی جو عبادت ہے یہ نامکمل ہے جب تک کہ دن بھر کے روزے کے ساتھ رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید نہ کی جائے۔ بڑے پیارے اشعار ہیں محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر سنایا کرتے تھے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی۔ انسان کے اندر بھی تو ایک شیطان موجود ہے نا، وہ اسے گناہوں کی ترغیب دے رہا ہے، اور انسان کے پیش نظر کیا ہے کہ بندگی ہو، سرنڈر کر دے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کریں۔ یہ گویا کہ اس عہد کو دوبارہ ریوائیو کریں۔ سجدے میں آپ نے اپنی گویا کہ پیشانی جو ہے وہ اللہ کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ پروردگار، جس طرح ہمارا یہ پورا وجود تیرے سامنے جھکا ہوا ہے، اسی طرح ہماری خواہشات نفس ہم اس کو بھی کوشش کریں گے تیرے احکامات کے تابع کرنے۔ تو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جس شخص نے قیام کیا ہے رمضان کی راتوں میں، کھڑا رہا ہے، قرآن پڑھتا رہا، اور ظاہر ہے کہ قیام کی حالت میں قرآن پڑھنے کے لیے لازم ہوگا کہ کچھ نہ کچھ یاد بھی تو ہونا، ورنہ بہرحال اس کی بھی اجازت ہے۔ بعض مسالک ہیں کہ جو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اگر اپنی تنہائی میں کھڑے ہوئے پڑھیں تو قرآن کو کھول کر قیام کی حالت میں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں۔ تو من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہاں صیام و قیام دونوں کو حضور نے اپنی اس حدیث میں جمع کیا۔ جس شخص نے دن کا روزہ رکھا اور رات کے اوقات کا ایک حصہ قرآن کے ساتھ بسر کیا، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو تجدید کی، اس کو مضبوط کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس شخص کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا جو اس نے پہلے کیے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، صیام روزہ اور قیام رات کے اوقات میں اللہ کے کلام کے ساتھ کھڑے رہنا اللہ کے حضور، اور اسی کی تشریح جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، درس و تدریس، افہام و تفہیم، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کے حضور شفاعت کریں گے بندے کے لیے۔ کس بندے کے لیے؟ جس نے دن بھر کا روزہ رکھا اور روزے کے تمام آداب کو مستحضر رکھا، روح تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور رات کے اوقات میں اس نے قرآن کے ساتھ ایک حصہ بسر کیا، قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا کس لیے؟ اپنے ذہن کے اندر معلومات کا ایک خزانہ جمع کرنا تو مقصود نہیں ہے نا، عمل کرنے کی نیت سے، قرآن کو اپنے اندر جذب کرنے کی نیت سے۔ تو جس شخص نے یہ دونوں کام کیے ہیں تو یہ دونوں چیزیں اللہ کے حضور اس بندے کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ آگے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں، یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، یا رب اے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے رب میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے بھی روکے رکھا، اور شہوانی اور نفسانی تقاضے، ظاہر ہے کہ اس میں صرف شہوت تو نہیں ہے، نفسانی تقاضے تو تمام وہ ہوں گے جن کا تعلق ہماری حیوانی جبلتوں سے، اور اگر ہم انہی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں تو تجربہ ہے کہ ہر گناہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا، پروردگار میں نے دن بھر اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا اور نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیے رکھا اس نے، فشفعنی فی، لہذا پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما لے۔
وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا انی منعتہ النوم باللیل. الفاظ نوٹ کیجئے. اے پروردگار میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا. اب یہاں سونے سے روکے رکھا میں گویا کہ ان بلٹ یہ چیز موجود ہے، بین السطور یہ بات موجود ہے کہ رات کا ایک حصہ اس نے قرآن کے ساتھ صرف کیا ہے، خواہ اسے پڑھا ہے، سمجھا ہے، غور و فکر کیا ہے، درس و تدریس ہے، افہام و تفہیم ہے. رات کا ایک حصہ سونے سے روکے رکھا. ورنہ ہمارے ہاں جو تراویح کا نظام ہے اس میں تو انسان کی نیند تو ڈسٹرب نہیں ہوتی. کون شخص ہے کہ جو آج 11-12 بجے سے پہلے سوتا ہو؟ اور تراویح عام طور پر ان مساجد میں تلاش کی جاتی ہے جہاں آدھے پونے گھنٹے کے اندر جو ہے امام صاحب جو ہے وہ قرآن حکیم پڑھ کر سنا دیں اور گویا کہ ایک فرض تھا اس کی ادائیگی ہو گئی اکثر و بیشتر. انی منعتہ النوم باللیل، اے پروردگار میں نے اسے رات سونے سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت بھی قبول فرما لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول فرما لے. اب یہاں گویا کہ کس درجے خوشخبری ہے، تہنیت اور مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے. اب یہ آنے والا مہینہ جو ہے بڑی برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے. ایک استقبال ماہ رمضان کا پروگرام ہمارا بھی ہو رہا ہے اسی طرح کا، اگرچہ کسی درجے میں بھی میں اس کے ساتھ تمثیل نہیں کر رہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی بلیغ خطبہ ہے کہ جس میں گویا کہ حضور نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہی استقبال رمضان کہ آنے والا مہینہ کتنی برکتوں اور سعادتوں کا حامل ہے. اس میں بالکل آپ ابتدائی الفاظ کیا ہیں، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اے مسلمانوں تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے وہ مہینہ جو بہت عظیم مہینہ ہے، بڑی سعادتوں اور برکتوں کا حامل مہینہ ہے. اس مہینے میں وہ شب بھی موجود ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. اور اس کے بعد پورا خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا اس میں رمضان المبارک کی مدح، اس کی خیر و برکت، اس کی سعادتوں کا ذکر ہے. اس میں وہ بھی ہے کہ کوئی شخص اگر کوئی نفل کام ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے مساوی جو ہے اجر و ثواب دیتا ہے. کسی شخص نے کسی فرض کی ادائیگی کی ہے تو اللہ تعالیٰ 70 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اس ماہ مبارک کی برکتوں کی ایک ریفلیکشن یہ بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر جو حضرات ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے جو ہے اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو مختص کرتے ہیں تاکہ زکوٰۃ ایک فرض کی ادائیگی ہے اور اس پہ کم سے کم یہ کہ 70 گنا اللہ تعالیٰ کے ہاں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی فضل عطا فرما سکتا ہے. تو قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ استقبال رمضان ہے. قد اظلکم شہر عظیم، تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے. اب یہ آنے والا مہینہ اولاً تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. ابھی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ابھی بھی اگر 5-6 دن باقی ہیں تو ممکن ہے کہ انہی ایام کے اندر کسی شخص کا بلاوا آ جائے، کوئی شے بعید نہیں. اگلی صبح کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ میری زندگی میں طلوع ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ تو وہ شے ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے. اور ہمارے کتنے ہی احباب ہیں، دوستوں میں سے ایسے ہیں کہ جو اس سال کے دوران ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، گویا کہ ان کی زندگی میں اس آنے والے رمضان کا کوئی عمل دخل نہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کے دن بھر کے روزے کی برکات، اس کے فیوز، اس کی سعادتیں وہ بھی عطا فرمائے اور ساتھ ہی رات کے اوقات میں اس قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو اثر نو مضبوط کر سکے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ جس کے بارے میں محترم رشید عمر صاحب نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں. قرآن حکیم کی جہاں حضور نے مدح فرمائی کہ یہ کتاب وہ ہے فیہ ذکرکم نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. اور پھر اسی طرح فرمایا یہ کتاب وہ کتاب ہے لا یشبع منہ العلماء ولا يخلق عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ. اس کتاب کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، علماء کبھی اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے، سیری جو ہے انہیں نہیں ہوگی کہ گویا کہ آپ سیر ہو چکے قرآن سے، جو ہم نے موتی چننے تھے وہ چن چکے. اور پھر یہ کہ بار بار کے پڑھنے سے اس سے کبھی کوئی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی.
قرآن پڑھتے جائیے، ہر مہینے قرآن ختم کیجیے، ہر ہفتے قرآن ختم کیجیے. دوبارہ جب قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو ایک جذبہ تازہ ولولہ تازہ آپ خود محسوس کریں گے. دنیا میں اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ اس کے پڑھنے والے بار بار اسے پڑھتے رہیں. گویا کہ یہ مقام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تو قرآن حکیم کو دیا. اسی طرح اس طویل خطبے کے آخری الفاظ خاص طور پر نوٹ کیجیے. من قال به صدقہ ومن عمل به اجرا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. اس خطبے کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بارے میں فرمایا، اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے جامع کلمات عطا فرمائے. تو اس خطبے کا جو ایک جاہ و جلال ہے اور اس کے اندر ایک جمالی کیفیت ہے کہ تین چیزیں حضور نے جمع کی. قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرۃ الرد ولا تنقضی عجائبہ. من قال به صدقہ ومن عمل به اجرا ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. جس شخص نے قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا، جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جو شخص قرآن کا داعی بن کر کھڑا ہو گیا، قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے والا بن گیا، تو یہ شخص تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے صراط مستقیم پر گامزن فرما دیا. فقد ہدی الی صراط مستقیم. اب یہی نوٹ کر لیجئے حضور کی وہ حدیث جو ہماری اس خواب و انجمن خدام القرآن ہو، تحریک رجوع القرآن ہو، قرآن کورسز ہوں، 1 سالہ کورس ہو، قرآن اکیڈمیز ہوں، اور اسی کا پھر اگلا مرحلہ تنظیم اسلامی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے مسلمانوں، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے علم کے چراغ سے دوسرے لوگوں کو بھی منور کر رہے ہیں. صرف علم جو ہے اپنے کوئی ڈاکومنٹس جمع کرنے کے لیے نہیں، ڈیٹا دماغ میں جمع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ پھر ان کے اپنے جسد میں بھی وہ علم جو اثر و نفوذ کرے. اس میں گویا کہ اس علم سے خود اپنے آپ کو سیراب کریں اور اس کے بعد اس کے داعی بن کر کھڑے ہو جائیں. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم. تو یہ آنے والا مہینہ ماہ رمضان المبارک، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور سعادتیں ہمیں عطا فرمائے. دن کا روزہ آپ بھی رکھیں گے، میں بھی رکھوں گا. اس کے ظاہر کو تو انٹیکٹ رکھنے کی ہم سب کوشش کریں گے، لیکن یہ کہ اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ باطنی روح، وہ تقویٰ، وہ روح تقویٰ، ڈرائیونگ فورس، اور اس کو پیدا کرنے کی ہم عملی کوشش کریں، شعوری کوشش کریں. عزم اور ارادے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان خود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آگے آسانیاں پیدا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو شخص بھی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج، اس کے لیے گویا کہ رستے خود کھولتا چلا جاتا ہے. عزم کیجئے، ارادہ کیجئے کہ رمضان کی راتوں میں کا ایک حصہ جو ہے آپ نے قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں، اس کی درس و تدریس، افہام و تفہیم، اس کو سمجھنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ سب کچھ تمام چیزیں انسان کو عمل کرنے کے لیے اس کے اندر عزم و ارادہ پیدا ہو. اور پھر یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا دوسرا جو اس کا 2 عطشہ پروگرام، اس کا دوسرا معاملہ جو ہے رات کے اوقات، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن حکیم کے ان حقوق کو ادا کر سکیں. مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتاب چاہ بہت سے حضرات نے اس کا مطالعہ کیا بھی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ان رمضان کے لمحات میں بھی پھر اس کا مطالعہ کیجیے، اس لیے کہ اس رمضان کے روزے کا جو بہت گہرا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ ہے. کیا عجب کہ ان مبارک ساعتوں کے طفیل اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا فرما رہے، ہمیں عزم اور ارادے کی توفیق عطا فرما دے اور اس رستے کے تمام موانع اور مشکلات کو ہمارے لیے آسان فرما دے. بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ڈاکٹر عارف رشید صاحب آپ کے سامنے رمضان المبارک کے 3 رات گزارنے کے لیے رہنمائی فراہم کر رہے تھے. ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہے. آخری جو اسپیچ ہے ہمارے اس پروگرام کی، اس کے لیے میں اس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں. ان کا نام ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے صدر ہیں.
قرآن اکیڈمی سعید کالونی نمبر 2 فیصلہ آباد میں ہے، وہ اس کے سربراہ کے طور پہ یہاں کام کرتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس پیج پہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے مفید باتوں سے مستفید کریں. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب.